الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار اس پروگرام میں قرآن شریف کی آیتیں، ان کا ترجمہ اور پھر ان کی تفسیر صراط الجنان سے سن رہے ہیں، اور یہ کتاب 10 جلدوں پر مشتمل دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے قیمتاً طلب کی جا سکتی ہے۔ بڑی پیاری یہ کتاب ہے، بڑی پیاری تفسیر قرآن ہے، اردو زبان کی آسان تفسیر ہے۔ اسے اپنے گھر کا حصہ اور زینت بنائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 28 سے آج ہم اپنا درس شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا۔ بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ پاک نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ مشرک بالکل ناپاک ہیں، یعنی ان کو باطن کے اعتبار سے ناپاک قرار دیا ہے کہ وہ کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ ہیں۔ حکم دیا گیا کہ اس سال یعنی 9 ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آ پائیں، نہ حج کے لیے نہ عمرہ کے لیے۔ یہاں مشرکین کو منع کرنے کے معنی یہ ہے کہ مسلمان مسجد حرام شریف میں آنے سے انہیں روکیں۔ یہاں اصل حکم مسجد حرام شریف میں آنے سے روکنے کا ہے، اور بقیہ دنیا بھر کی مساجد میں آنے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کفار مسجدوں میں نہیں آ سکتے۔ خصوصاً کفار کو عزت و احترام اور استقبال کے ساتھ مسجد میں لانا شدید حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مسجد حرام سے کفار کا منع ایک خاص وقت کے لیے تھا، اگر یہ مراد کہ اب نہ رہا تو اللہ پاک پر صریح افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ مشرک بالکل ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ تو یوں ہی یہ کہنا کہ کفار کے وفود مسجد نبوی میں اپنے طریقے پر عبادت کرتے تھے، یہ محض جھوٹ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد کریمہ کے سوا کوئی نشست گاہ نہ تھی، جو حاضر ہوتا یہیں حاضر ہوتا۔ کسی کافر کی حاضری معاذ اللہ بطور استیلاء و استعلاء یعنی غلبے کے طور پر نہ تھی، بلکہ ذلیل و خوار ہو کر یا اسلام لانے کے لیے یا تبلیغ اسلام سننے کے واسطے حاضری ہوا کرتی تھی۔ مزید پھر اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں غنی کر دے گا۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اس بات سے محتاجی کا ڈر ہے کہ مشرکین کو حج سے روکیں گے تو ہماری تجارتوں کو نقصان ہوگا، اہل مکہ کو تنگی پیش آئے گی، تو عنقریب اللہ پاک اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، اللہ پاک نے انہیں غنی کر دیا، بارشیں خوب ہوئیں، پیداوار کثرت سے ہوئی۔ مقاتل نے کہا کہ یمن کے لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اہل مکہ پر اپنی کثیر دولتیں خرچ کی، اگر چاہے یعنی اگر چاہے تو تمہیں غنی کر دے۔ اس کے یعنی اگر کے فرمانے میں یہ تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ طلب خیر اور دفع آفات کے لیے ہمیشہ اللہ پاک کی طرف متوجہ رہے اور تمام امور کو اسی کی مشیت سے متعلق جانے۔ اسی آیت پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ اگر حج میں کفار شریک نہ ہوئے تو تمہاری تجارتیں نہ چلیں گی،
بلکہ اللہ پاک مسلمانوں کی جماعت میں اتنی برکت دے گا کہ مسلمان حاجیوں سے اہل مکہ کے تمام کاروبار چلیں گے، اور رب نے یہ اپنا وعدہ پورا فرمایا جو آج تک دیکھا جا رہا ہے۔ اگر چاہے، اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کا توکل اللہ پاک پر رہے، نہ کہ آنے والے حاجیوں پر۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور نہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ وہ سچے دین پر چلتے ہیں، ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ ناظرین کرام، اللہ پاک پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کی ذات اور جملہ صفات و تنزیہات کو مانے، اور جو اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کی طرف منسوب نہ کرے۔ اور بعض مفسرین نے رسولوں پر ایمان لانا بھی اللہ پر ایمان لانے میں داخل قرار دیا ہے۔ تو یہودی اور عیسائی اگرچہ اللہ پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ باطل ہے، کیونکہ یہودی تجسیم و تشبیہ یعنی اللہ پاک کا جسم مانتے ہیں اور اسے مخلوق کے مشابہ مانتے ہیں، اور عیسائی حلول کے معتقد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یا حضرت بی بی مریم میں اللہ پاک جو ہے وہ داخل ہو گیا معاذ اللہ۔ تو یہ عقیدہ بھی باطل ہے، اور ایسے لوگ کس طرح اللہ پاک پر ایمان لانے والے ہو سکتے ہیں؟ ایسے یہودیوں میں سے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو ان میں سے بھی کوئی اللہ پاک پر ایمان لانے والا حقیقت میں نہ ہوا۔ اسی طرح جو ایک رسول کو جھٹلائے، اس کی تکذیب کرے، وہ بھی اللہ پاک پر ایمان لانے والا نہیں۔ یہودی اور عیسائی بہت سے انبیاء اکرام کی تکذیب کرتے ہیں، لہٰذا وہ اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روم سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی کے نازل ہونے کے بعد غزوہ تبوک ہوا۔ حضرت کلبی کا قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود کے قبیلہ قریظہ اور نظیر کے حق میں نازل ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے صلح منظور فرمائی، اور یہی پہلا جزیہ ہے جو اہل اسلام کو ملا، اور یہی پہلی ذلت ہے جو ان کفار کو مسلمانوں کے ہاتھ سے حاصل ہوئی۔ مزید پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور نہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں جن چیزوں کو حرام کیا ہے یہ انہیں حرام قرار نہیں دیتے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ توریت و انجیل کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان کی تحریف کرتے ہیں اور احکام اپنے دل سے گڑھتے ہیں۔ سنن ابو داود اور سنن ابن ماجہ میں حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، مجھے قرآن کے ساتھ اس کا مثل ملا، یعنی حدیث۔ دیکھو کوئی پیٹ بھرا اپنے تخت پر بیٹھے، یہ نہ کہے کہ یہی قرآن لیے رہو، جو اس میں حلال ہے اسے حلال جانو، جو اس میں حرام ہے اسے حرام مانو۔ حالانکہ انما حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، جو کچھ اللہ عز و جل کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اس کی مثل ہے جسے اللہ نے حرام کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ائمہ محققین تصریح فرماتے ہیں، یعنی اس بات کو واضح فرماتے ہیں کہ احکام شریعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد ہیں، جو بات چاہیں واجب کر دیں، جو چاہیں ناجائز فرما دیں، جس چیز یا جس شخص کو جس حکم سے چاہیں مستثنیٰ فرما دیں۔ اس مضمون پر چند احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی عرض کرنے پر حرم میں اذخر گھاس کاٹ لینے کو جائز فرمایا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے لیے 6 مہینے کی بکری کی قربانی جائز فرما دی۔ اکیلے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دے دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو اس کے روزے کا کفارہ اپنے پاس سے عطا فرما کر اسے اپنی ہی ذات اور اہل خانہ پر خرچ کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونا حلال فرما دیا۔
مزید اس حوالے سے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، یہ مطالعہ فرمائیں، بڑی زبردست یہ کتاب ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں جزیے کا بھی ذکر ہے، اور اسلامی سلطنت کی جانب سے ذمی کافروں پر جو مال مقرر کیا جاتا ہے اسے جزیہ کہتے ہیں۔ وہ ایک طرح کا جزیہ، ایک مال ہوتا ہے جو کہ حکومت اسلامیہ کو ملتا ہے، اور اس کے بدلے ان کا ذمہ، ان کی ذمہ داری وہ حکومت اسلامیہ پر ہوتی ہے کہ ان کے مال، ان کی جان، ان کی عزتوں کی حفاظت کی جاتی رہے گی۔ تو یہ ذمہ جو حکومت لیتی ہے اس سے وہ ذمی کہلاتے ہیں۔ عرب کے مشرکین سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، قبول اسلام یا جنگ۔ بقیہ دنیا بھر کے کافروں سے جزیہ پر سلو ہو سکتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی اپنی منہ سے کہی ہوئی بات ہے، یہ پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں۔ اللہ انہیں مارے، کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے اہل کتاب کی بے دینی کا تذکرہ فرمایا، اور اس آیت میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے اللہ پاک کے لیے بیٹا ہونا ثابت کیا، اور جو اللہ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھے تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا منکر ہے۔ یہ بھی بیان فرمایا کہ اہل کتاب شرک میں مشرکین کی طرح ہیں، اگرچہ ان کے شرک کا طریقہ مختلف ہے۔ مشرکین کے بتوں کو پوجنے میں اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش میں کوئی فرق نہیں، دونوں شرک میں شریک ہیں۔ بلکہ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ بتوں کو پوجنے والے کے کفر سے عیسائیوں کا کفر بڑا ہے، کیونکہ کافر بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ بت عالم کے خالق اور معبود ہیں، بلکہ وہ بتوں کو اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتا ہے۔ جبکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر آیا ہے اور ان کے ساتھ متحد ہو گیا ہے، اور یہ زیادہ بڑا کفر ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اس کے بارے میں امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ یہودیوں کے تمام فرقوں کا نہیں، بلکہ ان میں سے ایک خاص فرقے کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہودیوں کی ایک جماعت جو کہ سلام بن مشکم، نعمان بن عوفا، شاس بن قیس اور مالک بن صائف پر مشتمل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہمارے علم میں اب دنیا میں اس فرقے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی باتیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک کا بیٹا کہنا، یہ ان کی اپنے منہ سے کہی ہوئی باتیں ہیں، ان پر اس کی کوئی دلیل یہ نہیں رکھتے، یہ صرف اپنی جہالت کی وجہ سے ان چیزوں کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی تو اوپر بیان ہوا کہ اہل کتاب شرک میں مشرکین کی طرح ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کی بات اپنے سے پہلے یہودیوں کے قول کے مشابہ ہے، کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے کفر کو گزشتہ کافر امتوں کے کفر سے تشبیہ دی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ ناظرین کرام، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ پاک کے سوا
رب بنا لیا کہ حکم الہی کو چھوڑ کر ان کے حکم کے پابند ہوئے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا اور ان کی نسبت یہ باطل عقیدہ رکھا کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، یا خدا نے ان میں حلول کیا، خدا ان کے جسم میں گھس گیا ہے، حالانکہ انہیں ان کی کتابوں میں اور ان کے انبیاء کی طرف سے صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں اور علماء کو معبود بنا کر ان کی کوئی باقاعدہ عبادت نہیں کی تھی، بلکہ خدا کے حکم کو چھوڑ کر ان کے حکم کو اپنے لیے شریعت بنا لیا تھا، اور اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے خدا بنا لیے۔ چنانچہ پادریوں اور درویشوں سے متعلق ان کی اس روش کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں، میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عدی اس بت کو دور کر دو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ برات سے یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے درویشوں اور علماء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کو پوجتے نہیں تھے، ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ ان کے لیے کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو یہ حلال سمجھتے، اور جب وہ ان کے پادری حرام قرار دیتے تو یہ حرام سمجھتے تھے، یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ کر ان اپنے لوگوں اور پادریوں کی باتوں کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ رسول کے مقابلے میں جس کی دینی اطاعت کی جائے گی گویا اسے رب بنا لیا گیا، جیسا کہ عیسائی اور یہودی خدا کے مقابلے میں اپنے پادریوں اور درویشوں کی بات مانتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، جبکہ اللہ پاک کے فرمان کے ماتحت علماء، اولیاء اور صالحین کی اطاعت یہ عین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ حضرت عطا فرماتے ہیں اس آیت میں رسول کی اطاعت سے مراد قرآن و سنت کی پیروی ہے، اور اولی الامر کی اطاعت سے علماء اور فقہا کی اطاعت مراد ہے۔ ایک جگہ فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ ایک جگہ فرمایا، واتبع سبیل من اناب الی، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل۔ اور ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ پیروی کرنے والوں سے قیامت تک کے وہ ایماندار مراد ہیں جو ایمان، اطاعت اور نیکی میں انصار و مہاجرین کے راستے پر چلیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا۔ اور بکثرت احادیث میں بھی علماء کی اطاعت کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی خیر خواہی کرے؟ ارشاد فرمایا، اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے امام کی اور عام مومنین کی۔ اس حدیث کی شرح میں ہے کہ یہ حدیث ان اماموں کو بھی شامل ہے جو علماء دین ہیں، ان کی روایت کی ہوئی احادیث کو قبول کرنا، احکام میں ان کی تقلید کرنا، ان کے ساتھ نیک گمان رکھنا ان کی خیر خواہی ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ مومن کا دل ان پر خیانت نہیں کرتا۔ نمبر ایک، اللہ پاک کے لیے عمل خالص کرنا، علماء کی اطاعت کرنا، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، میں وفات پانے والا ہوں، علم ان قریب اٹھ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، حتیٰ کہ دو شخص ایک فریضے میں جھگڑیں گے اور ایسا کوئی شخص نہ پائیں گے جو ان میں فیصلہ کر دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں علماء کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔